السلام علیکم کلاس 7th، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اوکے کلاس 7th، آج ہم نیو سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق ہے ہمارا غزوہ حنین، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنے بکس کو اوپن کریں، پیج نمبر 35۔ اوکے کلاس 7، یہ ہے ہمارا سبق غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کا سبق پڑھتے ہی آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا غزوہ حنین کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کچھ واقعات اور اس کے نتائج جو بھی نکلے ہیں تو اس سے ہمیں آگاہی ملے گی۔ تعارف: حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ فتح مکہ کے بعد اس مقام پر مسلمانوں اور بنی ثقیف و بنی حوازن کے قبیلوں میں جنگ ہوئی۔ اس مقام کی نسبت سے اس جنگ کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس جگہ پہ دو قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی اور اسی جنگ کی نسبت سے اس جگہ کو اس جنگ کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پس منظر کا مطلب کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں فتح مکہ کی شاندار کامیابی کے بعد قریش مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ کچھ متکبر قبائل کے علاوہ سارا عرب اسلام کے زیرنگیں آ چکا تھا۔ ان قبائل میں بنو حوازن اور بنو ثقیف اسلام دشمنی میں سہر فہرست تھے۔ ان مغرور قبائل کو یہ بات اپنے عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے۔ بنو حوازن، بنو ثقیف اور ارد گرد کے قبائل نے مالک بن عوف نصری کی قیادت میں جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مالک بن عوف نصری یہ جنگ ہر قیمت پر جیتنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی، بچے، مال و مویشی بھی لے لے تاکہ جنگ کے دوران میں ہر سپاہی اپنے اہل عیال کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ لڑے۔ مالک بن عوف نصری نے حوازن کے علاقے وادی اوتاس میں پڑاؤ ڈالا۔ ٹھیک ہے، یہ دو ایسے قبیلے تھے جن کو یہ ایکسیپٹ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے آگے اپنے ٹیک دیں اور وہ جھک جائے کہ ہاں ان مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور یہ لوگ ہار گئے ہیں۔ تو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ ہر سپاہی جو ہے اپنی بیوی، بچے، مال مویشی سب ساتھ میں لے کے آئے تاکہ ہر سپاہی ان کے لیے جنگ کرے کہ اگر میں جنگ ہار گیا تو مجھ سے یہ سب کچھ چلا گیا۔ اور انہوں نے جنگ کا اعلان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاسوس: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبائل کی جنگی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دارد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی مکمل خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسلامی لشکر کے تیار اور حنین کی طرف پیش قدمی: اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 8 ہجری کو حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر تھا۔ لشکر میں 10,000 لوگ وہ تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے اور 2,000 لوگ مکہ کے نو مسلم تھے۔ نو مسلم مطلب جو نئے مسلمان ہوئے لوگ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں زیادہ تھی اور مسلمان جنگی سامان کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ اس موقع پر بعض لوگوں کے منہ سے باختیار یہ الفاظ ادا ہوئے کہ آج ہماری کثرت ہے، اس لیے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری۔ ناگوار اس لیے گزری کیونکہ اس بات میں تھوڑا سا تکبر سا نظر آ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل یہ چیز پسند نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت ایک سوار نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن کے تمام لوگ آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مالی غنیمت ہوگا۔
مسلمانوں پر حملہ۔ اسلامی لشکر 10 شوال کو حنین کی وادی میں پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنے لشکر سمیت وادی حنین میں آ چکا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے تیراندازوں کو وادی کی گھاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپا دیا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر کے وقت اسلامی لشکر کو منظم کیا اور لوگوں میں جھنڈے تقسیم کیے۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جو ہی لشکر وادی میں داخل ہوا، تیراندازوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ مطلب پینک سا کریٹ ہو گیا۔ مسلمان منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے۔ اب ایسے حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اس نازک ترین مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیا، اور شدید بغدر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکارا۔ مہاجرین اور انصار نے اس پکار کو سنا تو سب مسلمان پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ پھر مسلمان اس جوش سے لڑے کہ جنگ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، چہرے بگڑ جائے۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے نہ بھر گئی ہو۔ اس کے بعد اس کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ حنین میں قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر۔ قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر۔ قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ مسلمانوں نے جب ایسی بات کی کہ آج ہماری کثرت ہے، تو وہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اس بات میں غرور تھا۔ تو اب ان غرور کی وجہ سے ان کو مشکل تو آئی نا، کفار نے ان پہ اچانک حملہ کیا اور مسلمان بالکل سنبھلنے کے قابل نہیں تھے، بٹ اللہ نے ان کو سنبھالا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہوئی۔ پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد اس ٹائم کی جب آپ لوگوں کو یہ لگا کہ آپ لوگ زیادہ ہیں، اور زیادہ والی بات نے آپ کو غرور میں ڈالا تھا، لیکن کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو تنگی آ گئی، آپ لوگ تو بھاگ گئے تھے، آپ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اپنے رسول اور مومنین ان کے اوپر تسکین نازل فرمائی، ان کو ثابت قدمی جو ہے اس پہ رکھا، اور ایک ایسی لشکر کا مطلب انہوں نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، ایک ایسی لشکر نازل کی جس نے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا غزوہ حنین۔ اچھا، اب جب یہ جنگ ہوا، نیچے انفارمیشن باکس میں ہے کہ حنین کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والی صحابہ کچھ نام یہ تھے: حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت ابو سفیان، حضرت فضل بن عباس، حضرت رابعہ، حضرت اسامہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے، بٹ یہ کچھ نام ہیں۔ اچھا، اب اس جنگ کے نتائج کیا حاصل ہوئے؟ مسلمانوں نے غزوہ حنین میں دشمن کو شکست تو دی، بٹ اب اس کی نتائج کیا تھے؟ اس کے علاوہ بڑی مقدار میں مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ اچھا، یہ تھا کہ اب
कुफार जो जंग हार गए ना, अब उनके पास जितना भी माल वगैरह था तो वो क्या था, वो मुसलमानों के हिस्से में आ गई। तो ये माली गनीमत था, मतलब जंग के दौरान जीत गई वो, तो ये मुसलमानों के हिस्से में आ गई। इसमें 6,000 कैदी, 24,000 ऊँट, 40,000 से ज़्यादा बकरियां और 40,000 ओकिया चांदी शामिल थे। बनु सकीफ़ की तकरीबन 70 आदमी मारे गए और हज़ारों अफराद कैदी बना लिए गए। इस जंगी कैदियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी कौम में वापस कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के हिस्से में आने वाले कैदियों को रिहा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी अपने हिस्से के कैदी रिहा कर दिए। मुसलमानों के इस हुस्न सलूक से मुतासर होकर बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए। इस जंग में मुसलमानों को अरब की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान नसीब हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिक़ामत का अमली मुज़ाहिरा किया। आपकी मुआज़े ने मुसलमानों के ईमान को मजबूत किया। मुसलमानों ने सबक सीखा कि जंगे गरूर, तकब्बुर और असबाब पर भरोसे से नहीं, बल्कि अच्छी हिकमत अमली और अल्लाह ताला की मदद से जीती जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा सबक था ग़ज़वा हुनैन का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आप लोग कोशिश कर लें कि 1-2 दफ़ा इसकी ख़ुद भी रीडिंग कर लें, तो अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।